السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے تیسرے سبق کا پہلا حصہ ہو چکا، اب دوسرے حصے میں ہم مسائل پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو وضو کو توڑنے والی چیزوں کے متعلق بات چل رہی تھی کہ وضو کو توڑنے والی کون کون سی چیزیں ہیں، تو اس میں 4 چیزیں ہم نے عرض کر دی تھیں دوسرے سبق میں۔ تو آج تیسرے سبق میں بقیہ چیزیں جو وضو کو توڑنے والی ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو وضو کو توڑنے والی چیزوں میں ایک منہ بھر کے کہ ہونا، یہ بات یاد رکھیں، کہ کرنا، یہ منہ بھر کے کہ ہونا، یہ وضو کے نواقض وضو میں سے ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر منہ بھر کے کہ ہو جائے۔ پھر چھٹی نمبر وہ چیز جو وضو توڑ دیتی ہیں، ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سونا۔ ایک آدمی ٹیک لگا کے سو گیا یا لیٹ کر سو گیا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو، تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر ساتویں چیز نشہ ہو جانا یا بے ہوش ہو جانا۔ ایک آدمی کو نشہ آ گیا تب بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا بے ہوش ہو جائے تب بھی اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور 8ویں چیز رکوع اور سجدہ والی نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنا، یعنی نماز کے اندر یہ اونچی آواز سے قہقہہ مار کر ہنسے گا تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اگر غسل کی ضرورت پڑے آدمی کو تو اس کے فرائض کا جاننا ضروری ہے۔ تو غسل کے فرائض، غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا سارے بدن کا ایک بار دھونا، یہ فرائض ہیں۔ اور پورے بدن پر ایسے پانی ڈالیں کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر ایک بار برابر جگہ میں خشک رہ گئی تو پھر اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل، تو فرماتے ہیں کہ مذکورہ چیزیں اگر نصاب کے برابر ہوں، جو اب ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کسی اور کے پاس امانت، خواہ وہ نقدی رقم ہو یا سونا چاندی کی صورت میں، تو اس پر اس کے مالک پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور بینک بیلنس ہے کسی کا، اس میں بھی دیکھیں اگر وہ صاحب نصاب کے برابر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اور اسی طرح اگر غیر ملکی کرنسی کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، اگر کسی کے پاس غیر ملکی کرنسی ہے تو شروع میں اس نے جو لی تھی وہ کم لی تھی، لیکن مارکیٹ ویلیو اب اس کی زیادہ ہے، تو دیکھیں گے اگر صاحب نصاب بنتا ہے، نصاب تک پہنچتی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اسی طرح کسی بھی مقصد کے لیے، مثال کے طور پر حج یا بچوں کی شادی وغیرہ یا مکان وغیرہ کے خریدنے کے لیے اپنے پاس اگر کسی نے رقم جمع کی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ کہ یہ نہیں ہے کہ یہ تو پیسے تو میرے استعمال کے ہیں، مکان کے لیے، مکان بنانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یا بچوں کی شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کس چیز کے لیے بھی رکھے ہوئے ہیں، اگر اس پر سال گزر جاتا ہے اور وہ صاحب نصاب جتنا یعنی نصاب بنتا ہے اس کے برابر اگر وہ رقم ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے حج کے لیے رکھے ہوئے اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کروں، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی بھی مقصد کے لیے اگر پیسے جمع کیے ہوئے ہیں لیکن اس پر سال گزر گیا، اور جو میں نے آپ کو ہم پہلے سبق میں کی تھی 11 شرائط جو ہیں جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کی، تو اگر ان سے شرطیں ساری پوری ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ حج کے لیے جمع کروائی ہوئی وہ رقم جو فیس اور اخراجات کاٹ کر حاجی کو واپس کر دی جاتی ہے، یعنی حج کے لیے آدمی نے رقم جمع کروائی ہوئی تھی اور فیس وغیرہ کاٹ کے اس کو رقم واپس دے دی گئی، تو وہ بھی اگر باقی مال کے ساتھ ملا کر صاحب نصاب پر پہنچتا ہے تو اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا اور زکوٰۃ ادا کی جائے گی اس میں سے۔ پھر بچت سرٹیفکیٹ، مثلا NIT یا NDFC یا FEBC، یہ بچت سرٹیفکیٹ کی مختلف قسمیں ہیں۔ اصل رقم پر اگرچہ ان کا خریدنا ناجائز ہے لیکن ان کی اصل رقم پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی اگر آپ نے مثال کے طور پر جیسے بانڈز وغیرہ ہیں، تو ویسے تو ان کے جو اگر بانڈ کسی کا نکل آئے تو اس پہ جو اس کو اضافی رقم ملتی ہے، یہ سود ہے، قمار ہے، یہ ناجائز ہے۔ لیکن
جو اس کی اصل رقم ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح اور بھی ایسے جو بچت سرٹیفکیٹ ہیں جن پر جس کی بنا پر اس کو سود ملتا ہے تو وہ تو ناجائز ہے، لیکن ان کی جو اصل رقم اس نے اپنی جو دی ہوئی ہے، جس کا یہ مالک ہے، اس کا حساب زکوٰۃ میں لگائے گا، یہ اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس کے بعد ہمارے اس سبق کا دوسرا جو حصہ، آخری حصہ، جو سمجھے کہ چوتھا حصہ جو ہے وہ ہے عوام کے اندر مشہور چیزیں، جو مشہور اس کی غلط فہمیاں، اس کا ازالہ۔ اس میں عوام کا عقیدہ ہے کہ ہر جمعرات کی شام کو کی جو روحیں ہیں وہ اپنے گھروں میں آتی ہیں اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر دیکھتی ہیں کہ ہم کو کون ثواب بخشتا ہے، تو اگر کچھ ثواب مل گیا تو خیر، ورنہ مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ بخار وغیرہ کو برے الفاظ میں پکارتے ہیں، اس کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ غلط باتیں ہیں، ایسی باتیں، کوئی بخار منحوس نہیں ہوتا ہے۔ پھر بعض لوگوں کو گمان یہ ہے کہ کسی دن کوا اگر گھر میں بولے تو اس دن مہمان ضرور آتے ہیں۔ یہ باتیں بڑی مشہور ہیں، بچپن میں ہم بھی سنا کرتے تھے کہ کوا آ کر چھت پہ بیٹھ جائے تو کہتے ہیں جی آج کوئی مہمان آئے گا۔ تو یہ بدشگونی ہے اور بالکل غلط باتیں ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ حضرات اولیاء اللہ کے متعلق ان کی مدد کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کی دعا کا یقین رکھتے ہیں کہ بس ہمیں انہی کی دعا کے بدولت پار ہوں گے، ہمیں کسی چیز کے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ان کی ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں ہے، ان کی یعنی رد نہیں کرتا، تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، جو اللہ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا بھی ہے اور اس کو دیتا بھی ہے، دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعوت قبول کرتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بعض لوگ صدقہ میں جان کر بدلہ، جان ضروری سمجھتے ہیں، اور بکرے وغیرہ کو تمام رات مریض کے پاس رکھ کر، اور بعض لوگ مریض کا ہاتھ لگوا کر خیرات کرتے ہیں، یا مریض کے پاس بکرے کو ذبح کرتے ہیں، اس کے بعد خیرات کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مریض کا بکرے پر ہاتھ لگانے سے تمام بلائیں گویا اس میں منتقل ہو گئیں، اور پھر خیرات کرنے سے وہ بھی چلی جاتی ہیں۔ اور اگر ہم یعنی کوئی مریض ہے تو اس کا علاج اگر کسی بکرے کے ذریعے، یعنی ایسے جاندار چیز کے ذریعے کریں گے تو پھر مریض کی جان بچ جائے گی، اور یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، اور یہ ایسے اعتقاد خلاف شرع ہیں۔ ہاں البتہ کوئی آدمی اگر مریض کے لیے ویسے بکرا ذبح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو صحت عطا فرمائے، تو یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، لیکن صدقہ ضروری نہیں ہے کہ خون بہا ہی ہو، خون بہا کر ہی ہو، کسی اور طریقے سے بھی صدقہ ہو سکتا ہے، اور وہ اس میں بھی پورا صدقے کا ثواب ملے گا، اور وہ بھی مریض کے لیے باعث شفا ثابت ہوگا۔ لیکن اسی کو ضروری سمجھنا یا مریض کا ہاتھ لگوا کر ذبح کرنا کہ یہ ضروری ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ البتہ صدقہ کرنا چاہیے، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی صحت کے لیے صدقہ ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ لوگ اصل چیز بیعت کو سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ اصل چیز جو آپ کے استاد ہیں، جس کے ساتھ آپ یعنی اللہ کے ولی ہے، کوئی اللہ والا ہے، اس سے تعلیم حاصل کرنا ہے، اس کی طرف سے جو اللہ کے، وہ جو آپ کو اللہ کا حکم بتلا رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو بتلا رہا ہے، اس پر عمل کرنا، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ بہت سے لوگ یہ ہیں کہ بس جی میں نے پیر صاحب سے بیعت کر لی، اب میرا بیڑا پار ہو جائے گا، مجھے کسی چیز کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو اپنا عمل جو ہے وہ آپ کا بیڑا پار کرے گا، صرف محض تعلق کی بنا پر آپ کا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ آپ اس کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کا بیٹا ہے، لیکن طوفان نوح کے اندر چونکہ وہ عمل اس کا ٹھیک نہیں تھا، تو اب اپنا سگا بیٹا وہ اس
نوح علیہ السلام اس کو عذاب سے نہیں بچا سکے، کیونکہ محض صرف تعلق یہ کافی نہیں ہے، اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ اور پھر عام لوگ رجب کی 27ویں تاریخ میں روزہ رکھنے کا ثواب 1000 روزے کے برابر سمجھتے ہیں، اور اسی واسطے اس کو 1000ویں روزہ کہتے ہیں، مگر یہ فضیلت ثابت نہیں ہے، کیونکہ اکثر روایات اس بارے میں موضوع ہیں، اور جو موضوع نہیں وہ بھی زیادہ ضعیف ہیں۔ اس لیے اس دن کے روزے کو سنت یا زیادہ ثواب کا باعث سمجھنا یہ جو ٹھیک بات نہیں ہے، بلکہ ویسے رجب کے مہینے میں جتنے مرضی روزے رکھ لیں آپ، اللہ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا، لیکن اس کو سنت کہنا تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ میری طرف ایسی بات کی نسبت کرنا جو مجھ سے ثابت نہ ہو، جو کوئی ایسا کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ تھے آج کا سبق۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سبق خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے بہنیں ہیں یا ہمارے بھائی ہیں جن کے جو خود اپنے ان کے الگ گروپ ہیں، کسی بھی نام سے انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں، تو وہ ان گروپوں کے اندر بھی سبق کو بھیج سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ یا کوئی بہن ایسا کرنا چاہے کہ اپنے طور پر عورتوں کا گروپ بنا لے اور یہاں سے جو سبق ہم بھیجیں وہ اس گروپ میں بھیج دیا کرے، تو بھی اس کی اجازت ہے، اخلاص کے ساتھ، کوئی دکھاوا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کی اجازت ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی محنت، یہ کوشش قبول فرمائے، اور آپ حضرات کا جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں، جتنے ہمارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دینی جذبے کو اور دین سیکھنے کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور اپنے علم سے آپ کو، ہم سب کو علم عطا فرمائے، اپنے علم سے علم عطا فرمائے، اور اپنے غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساری حاجات کو قبول فرمائے۔ اور خصوصی طور پر یہ جو آج کل اللہ کی طرف سے ایک آزمائشی وبا آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ساری امت مسلمہ کو اس سے نجات عطا فرمائے، اور جتنے مریض ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے عام فرمائے، اور جتنے پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی اللہ دور فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے، ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے، ان کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔